میں تو آپ کو یہ پیشن گوئی کرتا ہوں، اگر میثاق معیشت ہو گئی ان نگران کے زمانے میں تو ہم انشاءاللہ IMF کو جواب دے دیں گے۔ سی کیٹیگری میں ہم جیت نہیں سکتے، جتا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی یہ ہماری اضطراری حالت تھی، اختیاری نہیں تھی۔ یعنی PTI کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آ گیا، تو اگر یا 3 قوتیں موجود ہوتی تو ہمیں حکومت نہ لینا تھا اور نہ ہمیں ملنی تھی۔ اب وہ تھی نہیں تو ہم ہی تھے، اور اسمبلی کی بقیہ ملک کو پورا بھی کرنا تھا، تو اس طرح ہم پھنس گئے۔ ہم خوش نہیں تھے، لیکن چلو اچھا ہوا، وہاں ایسے فیصلے ضرور ہوئے جو ہماری سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پارٹی کی مقبولیت کے لیے، لیکن ایسے فیصلے پر ہم خوش ہیں جس سے ریاست بچ گئی ہے، ہمارا ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے، گرے لسٹ پہ ڈلنے سے بچ گیا ہے، یعنی کچھ اچھائیاں ہو گئی ہیں۔ تو اب ہم جا رہے ہیں، اب چونکہ ہمارا مفتی صاحب ایک اور چیز جو آپ لوگوں کا اتحاد تھا، اور اس اتحاد کی بات اگر کی جائے 16 مہینے، اور پھر ظاہری بات ہے بڑی بڑی وزارتیں بھی آپ لوگوں کو ملی، آپ کی پارٹی کو بھی ملی، گورنرشپ بھی ملا، سب کچھ ملا۔ اب ایسے میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے، کیونکہ ایک ہی پلیٹ میں بندہ جب کھاتا ہے تو پھر بعد میں بھی خیال رکھا جاتا ہے، ویسے ہوتا یہی ہے، لیکن سیاست تھوڑی سی الگ ہے، سیاست کے معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اب خبریں آ رہی تھیں بلکہ آ بھی رہی ہیں کہ سندھ میں کہیں گٹھ جوڑ ہوگا نون لیگ اور جمعیت علماء اور MQM اور GDA کا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ جب مشکل وقت میں آپ تھے، آپ لوگوں کو ساتھ دیا، تو تنہا چھوڑ دیں گے سر آنے والے الیکشن میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا، ہمارا جو اتحاد تھا وہ تو ابھی چاہتا ہوں یہ تو PTI چیئرمین کے خلاف، اور وہ اب ہے ہی نہیں، میدان میں نہیں ہے، ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی، حکومت بھی ختم ہو گئی۔ کچھ تو ہمارا کمال تھا، کچھ ان کا کمال تھا، دونوں کمال جمع ہوئے تو وہ میدان میں نہیں۔ اب ہم نے انڈیا کی جماعتوں سے تو نہیں لڑنا، پاکستان کی جماعتوں سے لڑنا ہے۔ اب پاکستان کی جماعتوں کا نام مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو اب آپس میں ہم الیکشن کریں گے، کبھی کہیں ہمارا اتحاد ہوگا، کبھی ہمارا اختلاف ہوگا، تو اس طرح چلے گا۔ جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، یہ ہمارے اتحادی تھے، اور پلیٹ نہ ان کا تھا، پلیٹ نہ ہمارا تھا، پلیٹ تو نون کے پاس تھا، یہ بھی ایک طرف بیٹھے کھا پلیٹ رہے کسی اور نے دی تھی، ہاں جی جی، وہ پلیٹ اٹھا دیا گیا ہے، وہ ختم ہو گیا، اب نگران تب آ گیا۔ اب ایک الیکشن ہی ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے منشور، دستور اور ایجنڈا اور جنڈے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو آپ ضائع تو نہیں کر سکتے، نہ کسی کی رعایت کے لیے ضائع کر سکتے، تو لہٰذا ہم عوام کو اپنا منشور بتائیں گے، اپنا دستور، اپنی کارگزاری بتائیں گے، اپنا جنڈا اور ایجنڈا بتائیں گے۔ اور رہ گئے اندرونی سندھ، آپ نے بات کی، تو ہمیں تو مفتی صاحب ایک اور چیز، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہے مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ آپ نے کل دیکھا شہباز شریف صاحب جیسے واپس لوٹے، یہ وہی لاہور کی سڑکیں تھی جو پھول نچھاور کرتی تھی، پتیاں گراتی تھی ان پہ اوپر، ان کا استقبال ہوتا تھا، لیکن کل جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہی ہے، جس میں انفارچونیٹلی بتانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، تو یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، آپ لوگوں کی 16 مہینے کی حکومت، اس سے پہلے ہر دوسرے دن شاہراہ جو تھی سری نگر ہائی وے، اس پر آپ لوگوں کا جو ہوتا تھا دھرنا، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا، حکومت جانے کے بعد جو مہنگائی کا طوفان مزید برپا ہوا ہے۔ اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو بھی نکلنا چاہیے، آپ کی پارٹی کو بھی نکلنا چاہیے؟ عوام تو بلبلا اٹھے ہیں بھاجی۔ پتہ نہیں آپ کس طرح سوچتے ہیں، آپ لوگوں کی سوچ کس طرح بنتی ہے، آپ نے بنیاد کو دیکھنا ہے۔ میں عام آدمی کی سوچ رکھتا ہوں سر، وہی نا، عام آدمی کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ IMF کے بعد جانے سے یہ مسئلہ خراب ہوا۔ دیکھو میاں نواز شریف صاحب جب تھے، ہماری معیشت، میاں نواز شریف صاحب کے بعد شاہد خاقان کے زمانے کو، اور محترم عمران کے زمانے کو، اور محترم شہباز شریف کے زمانے کو آئیڈیل سچویشن نہیں کہا جا سکتا، غلطی تو IMF کو جانے میں ہوئی۔ اب ایک مہنگائی تو ہے، اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں اپنے حصے کے مطابق، عمران بھی شامل ہے، سب لوگ شامل۔ اب جب تمام سیاسی جماعتوں سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو اپنے خلاف جلوس نکالیں۔ اب جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے، اب وقت یہ ہے کہ نگران لوگ آ گئے ہیں، ایک اچھی پوزیشن سامنے آ گئی ہے، غیر متنازع لوگ آ گئے ہیں۔ اب سوچا جائے کہ ہم کس طرح معیشت کے بارے میں ایک میثاق کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ماحول ملتا میاں شہباز شریف کے زمانے میں تو ظاہر عمران نہ مانتا، عمران خان کے زمانے میں ہوتا ہم نہ مانتے۔ اب غیر جانبدار لوگ آ گئے ہیں،
اب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور سیاست اور معیشت کو الگ الگ کریں، ایک نساء کی معیشت کریں، 20 سال تک اس کے خد و خال کو رکھیں، کوئی آنے والی حکومت اس کو نہ چھیڑے۔ جب ہم نے ایٹم بم کو سیاست سے الگ کیا تو ہمارا ایٹم بم محفوظ رہا۔ اب ہم معیشت کو سیاست سے الگ کریں گے، ہماری معیشت محفوظ ہو جائے گی۔ اور میں تو آپ کو یہ پیشن گوئی کرتا ہوں، اگر میثاق معیشت ہو گئی ان نگران کے زمانے میں تو ہم انشاءاللہ IMF کو جواب دے دیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر پچھلی معیشت کو بحال کر لیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اس چیز پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بھی فیصلے ہوئے وہ خواہ آپ کی جماعت سے یا دیگر جماعتوں سے غلط ہوئے یا اتحادیوں کے ساتھ آپ نے کہا کہ چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا، ہم اس پہ خوش نہیں تھے، لیکن آپ بتائیے گا کہ اب مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو بھی منشور آپ لے کے آئیں گے، کسی قسم کا کوئی اتحاد کسی صورت بھی نہیں ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت سے یا PDM کے اندر؟ نہیں، ہمارے تو نظریاتی جماعت ہے نا، مذہبی جماعت کہلاتے ہیں، ہمارے ہوتے ہیں مقاصد، نظریاتی مقاصد، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم جو ہمارے حلقے ہوتے ہیں ان کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو ہم کیٹیگری 1 کہتے ہیں، ایک کو A، B اور C۔ A وہ کیٹیگری ہے جہاں کے اندر ہمارا حلقہ مضبوط ہے، ہم کسی امیدوار کو کھڑا کریں تو وہ جیت جاتا ہے، اور باقی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، وہاں تو ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی ہمارے ساتھ تعاون کر چاہتا ہے تو سب بسم اللہ۔ دوسرا B میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم امیدوار اچھا لائیں تو ہم اس حلقے کو جیت سکتے ہیں۔ تو اس میں مفتی صاحب ایک اور چیز جو آپ نے فرمائی، آپ نے جو فرمایا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے، مکمل ہونے سے ذرا ناراض نہ ہوں، اور یہ ہمارے جو B کیٹیگری ہے، C کیٹیگری میں ہم جیت نہیں سکتے، جتا سکتے ہیں، تو اس کے اندر ہم کبھی پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں گے، کبھی نون سے کریں گے۔ یہ جو ہماری نظریاتی طور پر قریب باتیں ہوں گی ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے اور اس میں ہم اچھا نتیجہ سامنے لائیں گے۔ سر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر۔ ہرمیت، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میرے خیال سے مفتی صاحب کو ہم نے اب اجازت لے دی ہے ان سے۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ کا قیمتی آراء جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ یقیناً ان کا کہنا یہ ہے کہ PDM کی جو بھی 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں دیکھنے میں بظاہر یہ گیا ہے کہ ہم ناخوش تھے، بہت ساری وزارتیں ہمارے پاس تھیں اور بہت ساری کارپوریشن، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ بھی کیا اور ہم کھڑے بھی رہے، لیکن اس کے بعد اب وہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں اب ایک دوسرے کے مخالف کھڑی دکھائی دیتی ہیں، وہ خواہ نون لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو۔ تو خیر دیکھنا یہ کہ اب عوام کے حصے میں کیا آتا ہے اور عوام کے ساتھ کون کھڑا ہے۔